إني ما خلقت ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أمامي وفاطمة بنت رسول الله فوق راسي وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصي رسول الله عن يميني والحسن والحسين علي ومحمد والحجة المنتظر المحمد صاحب الزمان آئمة صلوات الله عليهم عن شمالي وأبو ذر وسلمان ومقداد وحذيفة وعمار وأصحاب رسول الله رضي الله عنهم من وراء والملائكة عليهم السلام حولي والله تعالى ربي تعالى شانه تقدست اسماءه وتظاهرت الله محيط بي وحافظي وحفيظي والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بربك الكريم وهو الولي النديم يا واحد يا قهار. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اے رب جہاں پوائنتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے. کم سن کو ملے ولولائے اون محمد، ہر ایک جوان کو علی اکبر سجی گر دے. ماں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے. جو چادر زینب کی عزادار ہے مولا،
محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے، جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر ہو وہ گھر دے، جو مائیں بھی روتی ہیں بیاد علی اصغر، ان ماؤں کی آغوش کو اولاد سے بھر دے، مفلس پہ زر و لال و جواہر کی ہو بارش، مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے، جاتی ہے اگر یہ منصب مجتبی کا ہے، کیونکہ میں جس چادر میں اترا ہوں ظہر پڑھنے، کیونکہ میں جس چادر میں اترا ہوں ظہر پڑھنے، وہ پردہ کبریا کا ہے، وہ پردہ کبریا کا ہے۔ جانے کیوں اولاد آدم سوچ کے پردے میں ہے، جبکہ آدم کی توحید بھی میرے چہرے پہ ہے۔ جانے کیوں اولاد آدم سوچ کے پردے میں ہے، جبکہ آدم کی توحید بھی میرے چہرے پہ ہے۔ میں مٹی کے باپ کا بیٹا ہوں پر سارے سن لو، میں مٹی کے باپ کا بیٹا ہوں پر سارے سن لو، یہ حملہ کبریا کا ہے، یہ حملہ مجتبی کا ہے۔ میں صلوات ہوں وحدت کی کلمہ میرا پڑھتے ہو، کیوں مسجد میں سجدہ کر کے کعبے سے لڑتے ہو۔ میں صلوات ہوں وحدت کی کلمہ میرا پڑھتے ہو، کیوں مسجد میں سجدہ کر کے کعبے سے لڑتے ہو۔ میرے ہاتھ میں تیغ نہیں پر لفظوں کی ہیں بتویں، میرے ہاتھ میں تیغ نہیں پر لفظوں کی ہیں بتویں، یہ حملہ مجتبی کا ہے، یہ حملہ مجتبی کا ہے۔ کربلا کربلا عالیہ دی دعا، کربلا کربلا عالیہ دی دعا، کربلا کربلا عالیہ دی دعا۔ کربلا ہے قائم دائم جاتی ہے خدا، کربلا کربلا عالیہ دی دعا، کربلا کربلا عالیہ دی دعا۔ جاتا ہی ادھر ہے مشرقین مغربین، گونج سی ہے صدا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، زندہ باد حسین زندہ جاتی لا الہ، کربلا کربلا عالیہ دی دعا، کربلا کربلا عالیہ دی دعا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ مومنین سے گزارش ہے کہ جلدی جلدی یہ آگے کافی جگہ ہے، یہاں تشریف لے آئیں اور بیٹھتے جائیں۔ بلا تاخیر آپ کے سامنے ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے زینت و ذاکرین قاری القصائد جناب ذاکر العبید سائیں انتصار منظور صاحب آپ شیخو پورہ، اور ان کے بعد جناب علامہ آصف رضا الویہ فیصل آباد وہ ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے۔ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر درود پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یا بدیع العجائب یا خیر یا بدیع یا جروح البرز کربلا و اختے ہی زینب، اللہم صلی علی محمد الذی کالا وقت بدائی من الخیام، یا زینب و یا کلثوم و یا سکینۃ علیکنا من السلام، ولعنۃ اللہ علی بے شمار اعدائہم اجمعین من یوم ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین، بلند صلوات حسین بادشاہ اللہ۔ حسین فطرت کی صبح صادق، وہاں کعبے کے چکر اور یہاں شیطان پہ پتھر، تولا اس کو کہتے ہیں تبرہ اس کو، سارے بولو سارے حیدری، اس قلم بکشا علی حسین بادشاہ بستہ رکھن، بانیان دے گھر تو ہر دکھ ہر تکلیف پریشانی بیماری مصیبت مظاہرات چند دور فرما۔ جڑے مومن حاضر نے یا غیر حاضر نے جتھے پیر ہوئے انشاءاللہ اتھے خیر، دشمن اہل بیت اللہ لعنت کرے، زہرا دے چند دشمن ساڑھے اہل سنت بھائیاں نو آدن نماز پڑھ، حسین دا دشمن بن، روزہ رکھ زہرا دے چند دا کوڑا ڈک، حج کر حسین دی مجلس دے بمب مار، مگر ساڑھے پر اہل سنت کوئی پاگل تا نہیں، کراچی تو خیبر تک مرید نے گولڑا شریف والے پیران دے، میں پیر نے سوتا صحیح نا تے قصیدہ بھی میں تانوں آج کلیاں سناؤں سنا لما اللہ اور یہاں تجھے سن لیں دے اے ذکر ہے آل پیمبر دا بطول دے دل بردا، جے کو نہیں بھاندا اٹھ جاوے۔ توجہ نیاد حسین پوری کرنی ہے، بڑا سادہ جا ملنگانہ جا کلام ہے۔ اے ذکر ہے آل پیمبر دا عید نہیں کا عید نال ہلا زم آل میری
नू जेड़ा चाहंदा है मेरी महफिल दे विच बैठ सकदा है जेड़ा नहीं चाहंदा यार शेर बुलाया न्यादे हुसैन फरदे साली ते न्यादे हुसैन पूरी तवज्जो सब दा अली सरदार तेनू किवें समझावा सब दा अली सरदार तेनू किवें समझावा सारे ज़माने दे वलिया तो पूछ ले आदम तो सरवर तई नबिया तो पूछ ले सब दा अली सरदार तेनू किवें समझावा सब दा अली न्यादे हुसैन पूरी तवज्जो वाली जालियो तेनू किवें समझावा मेरा भी मौला है गदीर खुमत लखा साहबा विच हजरत उमर ने कीता होया है इकरार तेनू किवें समझा सदके जा सारे बोलो उस कलम बकुशा है ली बिस्मिल्लाह करो मुश्किल कुशा अली चंद बंदे रल के मशवरा किया एक जिउंदा बंदा कफन च पाओ अली को ले जाओ गल्लां तुहानू सारियां याद ने वो त्रै यार खले सन उन्हें आख्या मशवरा तो हो गया हुण कफन च केड़ा बड़े एक ने दलेरी की उन्हें आख्या मैनू पाओ कफन पा के चा के घिना मुश्ताक शाहरी ने ना चंग वाले बड़ी सोहनी गल कर देना उन्हें आख्या चाह के ना जनाब अपनी हैदरी यार तेरा अपनी क्योंकि मैं साहिबे अमर कर सकना जो चाह हुण ते को बेअकला होर एक गल दसदा केड़ी ए ज़माने ते जेड़ा जेड़ा मरसी उठसी क़यामत को लेकिन माशर को भी उठना नहीं तेरे यार मुश्किल अम्ब कुशा अली कबरी जान दे पाक सैयदा दे बूहे ते दाढ़ी नाल बुखारी दे बनाना अक्सर मैं मिंबर ते खलो के आने अपने जिया सईदा दे कुत्तियां नू जेड़े साडे जिहा कुत्ते ने सईदा दे नौकर है ना सईदा दे सादात नू में सखी सलमान बने एक बंदे पूछा सलमान दस मुर्शद अली दा दरवाजा लकड़ी दा कि लोहे दा एदे मुंह ते चाट मार के दिन तौबा कर बुवे अल कदी मैं डिठा है जो मैनू पता तो सादात नू इंज मन्या कर जिवें सखी सलमान बने मुनकर नकीर आ गए आउंदे ने हर कबर जेड़ा सवाल करे दिन सलमान हसदा जवाब नहीं देंदा उन्हें आपस में गल्लां शुरू की उन्हें कहा या तेन मौत की बेहोशी है ये अजे सही मोया ही नहीं या ये बहाने करता है या ये बीमार है शेर न्याज़ हुसैन तवज्जो नाल ते मुहब्बत नाल सुनना जिले फरिश्तियां गल्लां शुरू की लगदा मौत दी बेहोशी अपने बारे कबर दे विच सुन के सर सलमान ने चाया ते हंस के फरमाया मैं सुन लईए तेरी तू भी हुण सुन मेरी ना बेहोशी है ना बीमारी है ना बहाना है ना मक्कारी है हुब्बे अली दा खुमार
خوشی روزہ کہ میری حد طرف کوئی بھی جان نہ پائے گا مرتضی کے سوا سبحان اللہ کہہ رہا ہوں کہا نہیں میرے خالق ہے نہیں ہے مجھ سے کوئی کیا بات کیا بات ارشاد و برشاد آئی سرداری جنہ دی ساڈے سردار ایسے نے اے ان کل چلے تے اڈیک دا رواں ارشاد و برشاد آئی سرداری جنہ دے ساڈے سردار ایسے نے ساڈے سردار ایسے نے ارشاد و فرشاد آئے سرداری جنہ دے ساڈے سردار ایسے نے ساڈے سردار ایسے نے سلوات پڑھو مل کے آل محمد ذات بلند دی کرسی کی چو لئی آؤ گا اور پڑھ لو ایک سلوات ارشاد و برشاد آئی سرداری جنہ دے ساڈے سردار ایسے نے ساڈے سردار ایسے نے کی پڑھا سارے دا وچ لگے پھر دے ایک سلوات اچھے آواز نہ پڑھ لو مل گیا ارشاد و برشاد آئی سرداری جنہ دے ساڈے سردار ایسے نے ساڈے توجہ ایسے نے دوزخ دے در تو نپ کے جنت لے جاندے نے اینا دے پیارے ایسے نے شرم لانا نے حسین عید والے دن نانے پاک دے موٹے تے چڑھ کے عید والے دن نانے پاک دے موٹے تے چڑھ کے واگا دی جاتے واللہ دیا ظلفہ پھڑ کے واگا دی جاتے واللہ دیا ظلفہ پھڑ کے نبیاں دے بادشاہ نو شکری پہ ٹور دے سید سوار ایسے نے کی ہو گیا انہوں اے محرم ہی تا نہیں جمائے کو نہ چاہیے حسن بادشاہ ممبر تے بیٹھ کے توجہ ہے نا میرے پاس پیادل میرا نانا رشتے گیا ہے 18,000 سال دی رات گزار کے آئے نا اجے پانی چلتا پیا کنڈا ہلدا پیا بستر دی گرمی موجود آئی مجمع چو ایک 7 فٹ دا بندہ اٹھے ہے آدھا حسن گالو گھر جڑی منہ نہیں چاہے پاک حسن دے پاسے ویک کیا دن تو مردہ دے مجمع آئی کی میں توجہ ہے نا میرے پاسے زندہ نو مردے مردے نو بندے نو عورت عورت نو بندہ کر دینے سورج نو چاڑ دیتے چن نو اتار دے مالک مختار ایک سلوات پڑھ لو اچھے آواز نہ سارے مل گئے کنی کو دیر
اے بھی شیر بغیر سپیکر تو سن لو کوئی نہیں گل سارا قصیدہ جو سن لیا جی شیر بنے دو یار تے حبدار سڑا کے کی بے گردے نے یار تے حبدار سڑا کے کی بے گردے نے 200-300 دی ڈاچی 900 وچ پہ مردے نے اے ہم تو سہی میرا سپیکر بننا ہے یار تے حبدار سڑا کے کی بے گردے نے یار تے حبدار سڑا کے کی بے گردے نے 200-300 دی ڈاچی 900 وچ پہ مردے نے 200-300 دی ڈاچی 900 وچ پہ مردے نے کلمہ ہے پڑھیا جائندہ او کو چالاکی لائی سرور دے یار ایسے نے اچھا پھر پڑھا یار تے عبدار سڑا کے کی بے گردے نے 200-300 دی ڈاچی 900 وچ پہ مردے نے 200-300 دی ڈاچی 900 وچ پہ مردے نے کلمہ ہے پڑھیا جائندہ او کو چالاکی لائی سرور دے یار ایسے بس چند منٹ ذکر مسائب نہیں آگامی پڑھنا نہیں کل صحیح میں کو آج مر جانا دعا کرو کل جیوں دا رواں دے سناندا رہاں گا بس 2 جملے مسائب دے یکم محرم میں سفراں وچ نے علی دیاں دھیاں جڑے دیاں لے کے پتر لے کے مٹیاں تے بہ کے حسین حسین کر کے روندے ہو زہرا دا چن ذکر دے سوا اس دکھ دے سوا کوئی دکھ نہ دے جتھے پیر ہوئے اتھے خیر ہوئے بڑا مظلوم ہے حسین او دھیاں لے کے جنگلاں نو ٹر پیا ہے جنہ دھیاں دی زیارت آل محمد بھی رج کے لائی کی تو چند جملے تیاری دے میرا دل ہے میں پڑھنا چاہنا تسی بھی رو لو تواڈی ایک اتھرو پیریاں نسلاں نو بخشاون لئی کافی ہے تو جتنا اج ٹائم میں پڑھ رہا ایدی میں معافی دینی ہے کل انشاءاللہ میں وقت 9 بجے پورے ممبر پاک تے ہوا گا اور 10 بجے تک پاکہ دی ڈیوٹی دیا گا آج پہلا دن سی کچھ لیٹ ہو گیا پچھوں بھی اگے بھی جانا وہ بھی لیٹ ہوئے پہنے تو چلو لہٰذا آج دی اتنی ڈیوٹی میری قبول فرمانا تطہیر دے نوری تطہیر دے نوری بیڑے لے جڈا چھوڑے من دریا کو سارا پور مسافران دا وکھے ول ول کے سغرا میں صدقے جاواں اے سارا پور جو ول ول کے بی بی سغرا نو ویندا ہی جی میں لکھ باری پڑھا کچھ پاک سغرا بھی بولے تطہیر دے نوری بیڑے نے تے جڈا چھوڑے آئے من دریا دریا کو سارا پور مسافران دا وکھے ول ول کے سغرا کو کھڑ کے صبر تے ساحل تے اوڑتی بھین نے حقل برا کو
کیڑی عقل میریاں پھپھیاں دا ذرا خیال رکھی تو گیانی ہئی دریا میں صدقے جاواں میں قربان جاواں ٹھہریا ایک بند اور نہ پڑا تیرے رون واسطے تنظیم حسن دے قاتلاں دی تے جڈا شام دے ملک تے چھا گئی اسلام نواز قبیلے تو چھٹ وطن دی آبو ہوا گئی دیکھی میرے پاس جے رومنا ہی تھا ماں دی قبر تو اٹھ دیا وہ آہدی آن دی ماں گئی کیڑی گل تینو ایک ایک موڑ دا حال سنے ساجے شام چو جی دی ایدو بڑا مصحب میں کیڑا پڑا اما جی میں جیندی والائی پوچھو میرے کلو انتصار ٹوڑ دے ویلے کلی آئی یہ ماں دی قبر تے بولو نہیں دو میں بھین بھر آئے ایک گل تا اما نال بی بی زینب کی تھی ایک گل اما نال حسین کی تھی انہیں اما دی قبر نال لیٹ گئے اور جی میں ماما کل پتر سم دن قبر نو گل نہ لاک سیدہ دتے نو آخری ویلے ملن آیا تے اتے آیا کرن سوالے مینو معاف کرے تیریاں نواں دھیاں کھدی وینا سفر وچالے ایک دھی بیمار ٹکائی ویندا وہی دا رکھ سو آپ خیالے تم آ جو ہے تینوں ڈسن آیا میرا وطن تے ولن محال بی بی زینب دی آواز آئی حسین ویرون اب میریاں برجائیاں سامان پہیاں بن دیاں بچیاں نو کپڑے پہیاں پوان دیاں نے کیڑے پاسے تیار ہیں سیدہ دا عراق وینا بی بی آدھی جندرے مار کے آواز آئی ہاں جندرے مار کے تے میں سیدہ دا تیرے تو بغیر میرا مشن کامیاب نہیں مگر مجبوری ہے تو انو ساورے ویڑے چو اجازت لینی پوسی میری سینہ دی تیاری کر میں اجازت گھننا ہوا بڑا جملہ تیرے پٹن واسطے میں نو تیرے پاک ہنجوان دی قسمیں آج پہلے دن زہرا دی دھی دے سر تو چادر ڈھلی چادر سملیں دی آئیے ٹر دی آئیے ساورے بیڑے چاک ڈٹھا جناب عبداللہ بسترے بیماری تے ستے ہوئے پیرے والے پاسے آکے مٹی تے بہ گئی انگلی نال زمین تے لی کے مارنے شروع کی عبداللہ نے آنکھ کھولی یہ دیکھ کے فرمیدے نونا محمد دی ماں مٹیاں تے بہ گئی ہیں آواز ہی چاچے جایا ساڑھے مٹیاں تے باندھ دے بیلے آ گئے عبداللہ فرمیدے تو تا مٹی تے بہ گئی اگر تیرے بیٹھیاں ہونے میرے گھر عباس آ جائے ہائے 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 تو میرے نال ناراض نہ ہو سی میری بہن نو مٹیاں تے بہ آواز ہے یہ چاچے جایا میرا بھرا عراق پہ بہندے میں بھرا نلونجنا ہے تو اڈے تو اجازت گھن نہیں ہے عبداللہ فرمیدن تے میں بیمار اور وہ بنا لے آؤ بی بی سمجھے آئے چاچے جائے اجازت نہیں دیندہ بی بی اندر آئی صندوق کھولے آئے وچو ایک کاغذ کڑے آئے عبداللہ دے سامنے رکھیا حدیث نو پڑھو اے میرا نکاح نام ہے اندھے اتے شرط لکھی ہوئی جڑا حسین عراق جاوے زینب نو اجازت دے بھی نہیں پہنچی عبداللہ فرمیدن تے میں کوئی انکار کیتا ہے بے شک جاؤ مگر میرا گھر بھرے ہوئے سفر دے ضروریات چال ہے بی بی اندر آئیں دو چیزاں چاہیے بھرے گھاری چوں ایک ماں دی چادر تو محرم اچھ بھی جھک کے رونا تے تیرے اپنے وقت نے دو چولے پتران دے ایویں چاہ کے باہر آئی عبداللہ فرمیدن کیا چاہیے
बीबी आदि तेरे भरे घर चो तेरे पुत्रां दे चोले चाहे ए चादर मैनू बाबे अली दिती है मेरी मां ज़हरा दी चादर तेरे घर चो तेरे पुत्रां दे चोले चाहे अब्दुल्ला फरमांदे ज़ैनब मैनू गरीब समझिए पंजा मुल्कां च मेरी शाही सऊदीया च मेरी जागीर मिस्र च मेरी जागीर ईरान च मेरी जागीर इराक च मेरी जागीर ज़ैनब शाम च मेरी जागीर बीबी आदि हकदार समझ के आउण दा बाबा ते जे देना कुछ इमदाद मैं नहीं आदि पंजा मुल्कां दी चा बख्श मैं को जायदाद मैं जायदाद नहीं मंगदी मैं को टुरदे वेले बाबे दसिया हाओ ते मरने शाम दे रात हाय जेड़ा शाम दे विच तेरा रकबा है उथों कबर दी महकू मैं सदके जावा मैं कुर्बान जावा तेरा प्यार वेख के दो बंद होर पड़ा लगा अब्दुल्ला फरमांदे ज़ैनब पुत्रां दे चोले नहीं पुत्र नाल लई जा आओ ना मुहम्मद जी बाबा आओ मेरा पुत्र मां नाल जाओ एक बच्चा सज्जिया खलोता है खब्बिया खलोता है बीबी दी आवाज चाचे जाया शुक्रिया अब्दुल्ला फरमांदे शुक्रिया दी लोड़ नहीं ज़ैनब पता ही मैं पुत्र क्यों दिते बीबी आदि फरमाओ अब्दुल्ला फरमांदे सफर च कोई मुसीबत बन जाए सदके दी लोड़ होती अगर हुसैन ते को मुसीबत बन जाए मेरे पुत्र सदका कर छोड़ सदके जावा यो हक ज़हरा दे पुत्रा ने पुरसा एक बंद में पढ़ा लगा अपने दादा जी दा पुत्र लैके पेके वेले चाहिए भिरा दे चो फेरिस न पीस इवें बीबी फेरिस ते नजर मार के आदि हुसैन तू दादा में करबला च बड़ियां बड़ियां जंगा हो सन बड़ियां फौजा हो सन ते इतनियां फौजा दे मुकाबले तेरी ये फेरिस ते चंद बीबियां ते चंद बच्चे सैयदा दाए ए हक बातिल दी जंग है ज़ैनब ते नहीं दुनियादार लड़ाइया मेरी फतह दे की ते काफी हो तुसा दोवें ज़हरा दोवें ज़हरा नकारा कूचदा वजाए खत्म आखिरी बंद पढ़ के छोड़ लगा आज दी मेरी इतनी ड्यूटी कबूल फरमाना दरवाजे अगे आके महमल बह गए हुसैन टुरदे टुरदे अकबर को लाइन फरमांदे अकबर अवेख तेरे बंडे दी बहन महमल ते चढ़ गई सुहरा नु होर कोई नहीं सिर्फ तू लहा सकदा आके अकबर आख्या लह पो सुहरा लह तो बैठी है मगर अकबर दी आखी वसदियां वेख के खलो नहीं सकी बिरा दी दाढ़ी ते बोल सदित बाजू तो नाप के अंदर घिन आइए सामने खला करके आदि पता ही मैं क्यों बुलाए अकबर आदा दस सुगरा आवाज ही मैं सुने तू आखे बाबे तेरी शादी करनी मैं आखिरी बंद पढ़ के छोड़ लगा जे शादी होवी गरीब बहन भुलावी ना बहन भिरा दी गल हुसैन कंड पिछो पे सुट दिया सैयदी आवाज आई सुगरा वलाडे क्या दी जी बाबा सैयदा दा मैनू कसम है मां दी चादर दी ते जदों अकबर नू परने सा आदम तो खिन के नाने ताई दे कुल जा जी बुल जरोम नहीं था मेरे पास जड्डा जज चढ़सी मेरे अकबर दियो तेनू मोजज़े नाल विखेसा जड्डा भैन भिरा दोवें मिल खिन सोता हाथ बरछी विच
बुलंद आवाज से दरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये जो मोमिन खड़े हैं बरामदे में, ये इससे पीछे, ये अगर अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ़ रखेंगे, बैठ जाएंगे तो इधर से उनको अल्लामा साहब ज़रूर नज़र आएंगे। आप मेहरबानी कीजिए, जिनको बाहर अंदर कमरे में हाल में जगह नहीं मिलती वो बाहर बैठ जाएं, खड़े ना हों। कल ठीक दिन के ठीक दिन के 2:30 बजे चौधरी गुलाम रसूल ददराज साहब के मकान पर मजलिस से अदाब नकद होगी, जिसमें ज़ाकिर अहल बैत मीसम अब्बास साहब गुजरांवाला, खबर अब्बास मंदरावाला, नौकर अब्बास मंदरावाला, जफ़र अब्बास साहब मुल्तान, ये तमाम हजरात ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। याद रखिए कल ठीक 2:30 बजे दिन चौधरी गुलाम रसूल ददराज साहब के मकान पर यह मजलिस अदा होगी और इख्तिताम मजलिस पर अलम सरकार वफा बरामद होगा। तमाम मोमिनीन से और मातमी हजरात से शिरकत की पुरजोर अपील है। बुलंद तर दरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अपने दुखों में आया जो शब्बीर का ख्याल, अपने दुखों में आया जो शब्बीर का ख्याल, शिकवा तड़प के शुक्र में तब्दील हो गया। और हर गम में करबला ने सहारा दिया हमें, हर गम गमे हुसैन में तहलील हो गया। आपके सामने ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे ज़ीनतुल वाइज़ीन जनाब अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है, ये जो सामने हजरात खड़े हैं इनसे गुजारिश है कि खुदारा तशरीफ़ रखिए और अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएँ। बुलंद तर दरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मुमिनीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। सुम्मा सलातो वस्सलामु अला अल सदीक़तुल मुबारका अल राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतु गैर मुअल्लिमा उम्मुल किताब उम्मुल कुरआन उम्मुल अनवार उम्मुल आइमा उम्मुल मासूमीन उम्मुल अलूम उम्मुल हुदा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल मोहसिन व उम्मे अबीहा आयतुल्लाहिल उज़्मा व ज़ौजते आयतुल्लाहिल कुबरा अल सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। वलानल्लाहु तआला अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइम बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सलावत। सल्ले अला सामीने
سامعین گرامی قدر، محبان نبی و اہل بیت نبی، عہدیداران رسول و اہل بیت رسول، میرے انتہائی قابل احترام شیعہ اہل سنت اہل اسلام اربان، 1441 ہجری کا سورج کائنات سے غروب ہوا اور محرم کے چاند نے طلوع ہو کے حسین کی فتح کا پیغام سنا دیا۔ محرم اسلامی سال کا وہ پہلا مہینہ ہے جو آتے ہی ذہن میں جو سب سے پہلا خیال آتا ہے وہ حسین ابن علی کا خیال ہے۔ محرم کا چاند طلوع ہوا، حسین کے گھر کے دروازے حسین کے عاشقوں کے لیے کھل گئے۔ حسین کے عاشق دیوانہ وار حسین کے گھر کی طرف دوڑے، اور اللہ کی کائنات میں یہ واحد بادشاہ ہے جو جسموں پہ حکمرانی نہیں کرتا، ذہنوں پہ راج کرتا ہے۔ حسین ابن علی وہ مطلق العنان بادشاہ ہے جس کی خطوں پہ حکمرانی نہیں، اللہ کی پوری مملکت پہ حکمرانی ہے۔ حسین ابن علی نے ایک ایسا عظیم معرکہ سر انجام دیا کہ اب حسین سے محبت کرنے کے لیے مذہبوں کی شرط نہیں ہے۔ اللہ کی کائنات میں ہر مذہب، ہر مکتب، ہر مسلک، ہر فرقہ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرتا ہے۔ مسلمان نماز پڑھے گا تو مسجد میں، عیسائی جائے گا تو چرچ میں، ہندو آئے گا تو مندر میں۔ وحد حسین کا گھر ہے، یہ شیعہ کو بھی بلاتا ہے، یہ سنی کو بھی بلاتا ہے، یہ ہندو کو بھی بلاتا ہے، یہ عیسائی کو بھی بلاتا ہے۔ یہ حسین کائنات کا وہ واحد بادشاہ ہے کہ پوری کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر ہیں۔ جو بول سکے وہ زحمت فرمائے۔ اللہ کی پوری کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے گھر نہیں جتنے حسین ابن علی کے گھر۔ پوری کائنات میں کوئی سخی اتنا کھانا نہیں کھلاتا۔ میں محرم کی تمہید پڑھ رہا ہوں، جتنا کھانا حسین ابن علی کھلاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن بالکل مجلس میں متوجہ ہیں تو اگلا جملہ بہت قیمتی کہنے لگا ہوں۔ پوری کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے نوکر نہیں جتنے حسین کے نوکر۔ مولا حسین ان ہاتھوں کو سلام۔ اللہ کی کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے نوکر نہیں جتنے حسین کے نوکر۔ حسین کے نوکروں میں اور نبیوں کے نوکروں میں فرق ہے۔ باقی بادشاہوں کے نوکر اپنے بادشاہ سے محبت کرتے ہیں، حسین کے نوکر حسین سے عشق کرتے ہیں۔ محبت اور عشق میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں محبت اور عشق کی اسی پچھلے مہینے کی ایک وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مسلمان حضرت ابراہیم سے محبت کرتے تھے، انہوں نے ایک دن مقرر کیا ہوا ہے جس دن وہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمیں ابراہیم سے محبت ہے، اور ابراہیم سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے وہ سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں، وہ جانور ذبح کرتے ہیں، وہ بکرے چھترے کی گردن پہ چھری چلا کے ابراہیم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ دنیا کو پیغام چلا گیا کہ ہمیں ابراہیم سے محبت ہے، ہم نے ابراہیم سے محبت ہے، ہمیں ابراہیم سے محبت ہے۔ ابراہیم سے محبت اور حسین کے عشق میں فرق ہے۔ جسے جانوروں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جسے انسانوں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ حسین کائنات کا وہ واحد بادشاہ ہے جو صرف بادشاہ حسین سلامت رکھے۔ حسین کو انسانوں کے لہو کی سلامی دی جاتی ہے۔ ہمیں حسین سے محبت نہیں، ہمیں حسین سے عشق ہے۔ لہذا آج میں مجلس حسین پہلی عشرہ محرم کی تمہیدی مجلس میں اپنا منصبی حق سمجھتے ہوئے یہ بات ضرور کہوں گا کہ میرے اہل سنت بھائی جو مجلسوں میں آتے ہیں بغیر کسی خوف کے آئیے گا۔ آپ کو ان مجالس میں آپ کے مذہب، آپ کے مسلک میں کوئی تنقید نہیں ملے گی۔ ہم ضرور آپ کو ہدایت حق کی طرف گامزن کریں گے۔ ہم آپ کو اپنے مذہب کی حقیقت بتائیں گے، اپنے مذہب کے اوپر لگے ہوئے جھوٹے الزامات آپ کے سامنے واضح کریں گے۔
آپ مجلس شبیر میں آئیں، آپ مجلس شبیر میں بیٹھے ہوں، میری زبان سے پورے عشرہ محرم کے دوران جس پہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ابھرے، میں آج پہلی مجلس میں کہہ رہا ہوں، آپ جسے مانتے ہیں آپ کو اس کی قسم، آپ مجلس میں اٹھیے گا، آپ سوال کیجئے گا، ہم ممبر سے جواب دیں گے، آپ مطمئن نہ ہوں آپ پھر سوال کیجئے گا، ہم پھر جواب دیں گے، پھر مطمئن نہ ہو پھر سوال کیجئے گا، بار بار جواب دیں گے۔ ہم باب علم کے بھکاری ہیں، ابو جہل کے پجاری نہیں۔ کوشش کریں گے، حتی الامکان کوشش کریں گے کہ آپ کو فکری ذہنی لحاظ سے مطمئن کیا جائے۔ میرے جتنے شیعہ نوجوان ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کثیر تعداد میں اپنے اہل سنت نوجوانوں کو مجلس حسین میں لائیے گا، کیونکہ مجلس حسین تبلیغ مذہب کا واحد ذریعہ ہے جس میں انسان بغیر شرمندگی کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس سے نادر مواقع ہمارے پاس میسر نہیں ہے، مجلس شبیر انہی مواقع میں سے ایک بہترین موقع ہے۔ آپ مجلس حسین میں اپنے دوست احباب کو لے کے آئیے، ہم انہیں اپنے مذہب کے نظریات، اپنے عقائد کے بارے میں مکمل اور مفصل گفتگو ان کی سماعتوں کو ہدیہ کریں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، انشاءاللہ عشرہ محرم کے دوران جو گفتگو ہوگی اللہ کے قرآن 14 کے فرمان سے اس پوری گفتگو کو مزین کیا جائے گا، عقائد اور نظریات بیان کیے جائیں گے۔ مجلس حسین علیہ السلام رسم نہیں، رواج نہیں، یہ حسین کا مکتب ہے، یہ حسین کا ادارہ ہے، یہ حسین کی یونیورسٹی ہے، یہ حسین کے نظریے کے حامی لوگ یہاں پہ آتے ہیں۔ اب مجلس حسین ابن علی میں آئیں، آپ کیا سمجھتے ہیں میرے اہل سنت بھائی جو تشریف فرمائیں کہ شاید ہر یکم محرم کو شیعہ اپنے اندر کی تسلی کے لیے مجلسیں کرواتے ہیں؟ حسین ہمیں بغیر فائدے کے نہیں بھیجتے، حسین ہمیں فائدے دے کے بھیجتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں خیال ہوگا کہ شاید شیعہ اپنے مذہب کے اپنے عقائد سنتے اور خوش ہو کے چلے جاتے ہیں، حسین ہمیں فائدے دیتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو مجلس حسین کے فوائد گنواؤں آج تمہیدی مجلس میں۔ موضوع یہ نہیں ہے، موضوع میں مجلس کے آخر میں آپ سے واضح کروں گا۔ مجلس حسین ہمیں فائدے کیا دیتی ہے؟ آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں، آپ وضو کرتے ہیں، آپ مسح کرتے ہیں، آپ مصلی پہ آتے ہیں، آپ اللہ کے ہاں نیت کرتے ہیں کہ میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں قربتاً اللہ، لیکن جو ہی آپ نماز شروع کرتے ہیں آپ کے ذہن میں تصور آ جاتا ہے، آپ کے ذہن میں فکر آ جاتی ہے، آپ کے ذہن میں خیال آ جاتا ہے۔ کوئی بھی نمازی بغیر تصور کے نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ نماز پڑھے گا اسے تصورات بھی گھیر لیں گے، اسے فکر بھی ہوگی، اسے پریشانی بھی ہوگی، اسے خوف بھی ہوگا، اسے خطرہ بھی ہوگا۔ امام سے پوچھا گیا مولا یہ نماز میں تصور کہاں سے آ جاتے ہیں جبکہ ہماری نیت نہیں ہوتی؟ امام فرماتے اس لیے کہ تم اپنے نفس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو، لیکن شیطان تمہارے نفس پہ غلبہ حاصل کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے تمہارے نفس کو اللہ کی عبادت سے ہٹائے، دنیا کے خیالات میں مائل کرے۔ لہٰذا یہ ابلیس کے حملے ہوتے ہیں، یہ تمہارے ذہن کے خیال نہیں ہوتے، یہ شیطان کے حملے ہوتے ہیں جو بار بار تمہارے نفس پہ کرتا ہے۔ میں مجلس حسین کے فائدے پڑھنے لگا ہوں۔ مجلس حسین کا پہلا فائدہ کیا ہے؟ جو تصور آپ کو نماز میں آتا ہے وہ مجلس شبیر میں نہیں آئے گا، وہ مجلس حسین میں نہیں آئے گا۔ مجلس حسین میں بیٹھ کے آپ کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی خطرہ ہوگا، نہ ذہن میں خیال ہوگا، نہ ذہن میں پریشانی ہوگی۔ اب مجھ پہ سوال کرو کہ یہاں مجلس کا فائدہ کیا ہے؟ مجلس شبیر کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو ابلیس مصلی تک پہنچ گیا وہ ذکر حسین ابن علی میں نہیں آ سکتا، وہ آپ کے تصورات کو عبادت میں گھیر سکتا ہے، مجلس حسین میں نہیں آ سکتا۔ جتنی دیر آپ مجلس حسین میں بیٹھے رہیں گے آپ ابلیس کے شر سے محفوظ رہیں۔ اگر آپ اس میں مجھے مثال چاہتے ہیں یا کوئی دلیل چاہتے ہیں تو میں دلیل دینے لگا ہوں، ابھی فارمولا اپلائی کیجئے گا۔ مجلس حسین میں بیٹھ کے مجھے کوئی سوچ سوچ کے دکھائیں، نہیں تائید کی تو میں دوسرا جملہ کہوں، مجلس حسین میں بیٹھ کے کسی برائی کا ارادہ کر کے دکھائیں۔ ابھی جب آپ امام بارگاہ سے باہر تھے تب آپ ارادہ کر سکتے تھے، حسین کے گھر آ کے ارادہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ حسین نے پہلا کام کیا کیا؟ جو ہی آپ اس امام بارگاہ کے اندر داخل ہوئے حسین نے تم سے تمہارا اختیار واپس لے لیا۔ آپ بیٹھے ہیں اختیار حسین ابن علی کے پاس۔ مجلس حسین کا پہلا فائدہ شر ابلیس کا خاتمہ۔ مجلس اس وقت صرف مندرہ والا میں نہیں ہو رہی، دنیا کے ہر خطے میں ہو رہی، سننے والے سینکڑوں میں نہیں کروڑوں میں۔ آج بھی کروڑوں لوگوں کو جو گناہ سے بچا لیتا ہے
آج کی تمہیدی مجلس میں صرف فوائد پڑھنے لگا. وہ حسین ابن علی. مجلس حسین کا پہلا فائدہ ابلیس کے شر سے بچنا. مجلس حسین کا دوسرا فائدہ غرور کا خاتمہ. میں وہ نقد فائدے سنا رہا ہوں جو ابھی آپ نے لینے ہیں. مجلس حسین کا دوسرا فائدہ تکبر کا خاتمہ. جتنی دیر مجلس میں بیٹھے رہو گے غرور نہیں آئے گا. اللہ کی کائنات میں مجھے کوئی جگہ ایسی دکھاؤ جہاں ایسے غرور مٹتا ہو. آپ اپنے ذہن میں جگہ سوچے, میں جواب دیتا ہوں. آپ کہیں گے مسجد کی صفوں میں فرق دکھاتا ہوں. آپ میری تائید کریں گے. امیر پچھلی صف میں نہیں کھڑا ہوگا, اسے غریب جگہ دے کے اگلی صف میں لے آئیں گے. یہ دیہات کے قرب کے مجمع بیٹھے ہیں, آپ میری تائید نہیں فرمائیں گے تو شہروں کے مجمع میں یہ تائید نہیں ہوتی. میں نے عید کی نماز امیروں کی وجہ سے لیٹ ہوتی دیکھی ہے. جب تک آئیں گے نہیں تب تک نماز نہیں ہوگی. مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے, میں نے مسجد کی صفوں میں یہ فرق دیکھا ہے. حسین ابن علی کے گھر میں یہ فرق ہے ہی نہیں. یہاں کوئی امیر بھی آئے گا تو اپنی امیری کا تکبر نہیں کرے گا. یہاں کوئی غریب آئے گا تو غربت میں شرمندگی نہیں کرے گا. یہاں پہ کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ میں دروازے پہ کھڑا ہوں, میں پروفیسر ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, میں انجینئر ہوں, میں منسٹر ہوں, میں حکومت میں ہوں, مجھے آگے جگہ دو. وہ جہاں آئے گا وہیں بیٹھ جائے گا. اسے پتا یہ حسین کا گھر ہے, یہاں عہدے نہیں بتائے جاتے. اگر یہاں عہدے بتانے ہوتے تو اللہ کی کائنات میں سب سے پہلے ان کے دروازے پہ ایک بہت بڑا عہدے والا آیا تھا. اس کے پاس عہدہ سید الملائکہ تھا, عہدہ افضل الملائکہ تھا. اس نے آ کے دروازے پہ دستک دی. اندر بیٹھی فضہ نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درسی ہوں. فضہ نے کہا سید الملائکہ بن کے تعارف کیوں نہیں کرواتا؟ اس نے کہا فضہ تجھے نہیں پتا, اللہ کی کائنات میں یہ وحد گھر ہے, یہاں عہدے نہیں بتائے جاتے, نوکری سنائی جاتی. یہاں یہ نہیں بتانا کہ یہ ہم کیا ہیں, یہاں یہ بتانا ہے کہ یہ کیا سمجھتے ہیں. مجلس حسین کا پہلا فائدہ شر ابلیس سے بچاؤ. مجلس حسین کا دوسرا فائدہ غرور کا خاتمہ. حسین چاہتے ہیں کہ میرے چاہنے والوں کو نیچے بٹھاؤں. امیر المومنین کوفے میں خطبے دیتے تھے تو زیادہ ریت پہ بیٹھتے تھے. ایک شخص نے آ کے کہا اے علی اب ریت پہ کیوں بیٹھتے ہیں, مٹی پہ کیوں بیٹھتے ہیں, زمین پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ علی مسکرا کے فرماتے اس لیے کہ یہاں سے انسان گر نہیں سکتا. اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہے, یہاں سے گرنے کا اندیشہ نہیں ہے. مجلس حسین غرور مٹا دیتی ہے, تکبر کا خاتمہ کرتے ہیں. امام حسین ابن علی کے ذکر میں یہ سوچ کے آئیے گا کہ آپ حسین کو دینے نہیں جا رہے, آپ حسین سے لینے جا رہے ہیں. بڑا بہتر جملہ اپنی قوم کے لیے کہنے لگا ہوں, مجلس میں آنا شیعت نہیں, مجلس گھر لے کے جانا شیعت. مجلس میں بیٹھ جانا شیعہ ہونا نہیں, مجلس کو گھر لے کے جانا شیعہ ہے. لہٰذا جتنے میرے اہل سنت بھائی آئیں گے مجلس حسین میں, وہ ہمارے مہمان نہیں, وہ حسین ابن علی کے مہمان. اور حسین کے مہمان کا دل دکھانا ہمارا شیوا نہیں ہے. عشرہ محرم کے لیے میں نے موضوع سخن قرار دیا ہے, سرنامہ کلام قرار دیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18. میں صرف آیت کا ترجمہ پڑھوں گا. ترجمہ اتنا خوبصورت ہے کہ لطف دوبالا ہو جائے گا. خدا فرماتا ہے شاہد اللہ, اللہ گواہی دیتا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ کوئی بندہ گواہی نہیں دے رہا, شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا. خدا کہتا میں خود گواہی دے رہا ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ کہنے کے بعد خدا کہتا صرف میں ہی گواہی نہیں دے رہا, والملائکۃ, میرے فرشتے بھی یہی گواہی دے رہے ہیں. صرف فرشتے نہیں دے رہے, وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ, اور وہ صاحبان علم گواہی دے رہے ہیں جو عدل پہ کھڑے ہیں. یہ موضوع میں نے اس لیے قرار دیا ہے کہ ہم پہ سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ شیعہ فضائل علی کی آڑ میں عقیدہ توحید چھپا لیتے ہیں. یا معاذ اللہ یہ الزام ممبر کے لوگوں پہ لگایا جاتا ہے کہ یہ علی کو اللہ کہتے ہیں. مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے, میں بڑا بہترین جملہ تمہیں ہدیہ کرنے لگا ہوں. دنیا کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا لوگ کب کے مشرک ہو جاتے ہیں. نہیں 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 نہیں, آپ نے توجہ نہیں کی, مجھے توجہ چاہیے تھی.
لوگوں کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا لوگ کب کے مشرک ہو جاتے. ہمیں نصیری نہ کہو, ہمیں غالی نہ کہو, ہمارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالو کہ ہم علی کے ہوتے ہوئے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں, ہم علی کے ہوتے ہوئے توحید کو سجدہ کر رہے ہیں. بندوں کے پاس علی جیسا ایک ہوتا لوگ کب کے مشرک ہو جاتے. ہمارے پاس 12 علی ہیں, ہم پھر بھی اسے سجدہ کر. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, یا علی یا علی یا علی مدد. ہمارا عقیدہ توحید سب سے بہتر. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھتے ہیں. علی ولی اللہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم توحید کے قائل ہیں. بہتر جملہ کہوں گا, سر نہیں زبان کو زحمت دیجئے گا, ہم علی اللہ کے قائل نہیں, علی ولی اللہ کے قائل. ہم درمیان میں لفظ ولی کیوں رکھتے ہیں؟ اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم علی کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, آخر میں علی ولی اللہ کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے, علی ولی اللہ اس کی دلیل ہے. خدا کے اللہ کے سوا کوئی نہیں. ہر مسلمان کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. اس مسلمان کہتا ہے میں ان سب سے بڑا ہوں. لوگوں نے کہا کہ شاید لا الہ الا اللہ بتوں کی وجہ سے کہا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ کا کیا ترجمہ ہے؟ نہیں کوئی. بولے تو صحیح آپ, سوائے اللہ کے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ جو نہیں کہا گیا ہے یہ کن کے انکار میں کہا گیا ہے؟ کون تھے وہ جھوٹے جن کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ نہیں اور یہ ہے؟ سب سے پہلے جب مکے میں رسول نے کہا نا لا الہ الا اللہ, کہو قولوا لا الہ الا اللہ, کہو میرا اللہ ایک ہے, تو مکے کے کافر اکٹھے ہو کے آ گئے تھے. انہوں نے کہا ہم تیرا اللہ مان لیں گے, ایک احسان تو بھی کر دے, ہمارے خداؤں کو برا نہ کہے. اچھا یہ شروع سے عادت ہے, بندے یہی کہتے ہیں ہم تمہارا مان لیتے ہیں, ہماروں کو برا نہ کہو. انہوں نے یہی کہا, مکے کے کافروں نے کہا, مشرکین مکہ نے کہا. انہوں نے کہا تو نے اللہ من مانا ہے نا, مانتے, ہم کہتے ہیں کہ تیرا اللہ ہے, لیکن یہ نہ کہہ کہ ہمارے غلط ہیں. نبی نے فرمایا میرے مذہب کا اصول یہ ہے, انکار پہلے اقرار بعد میں. اگر نہیں سمجھے تو میں جملہ بدلتا ہوں, تبرہ پہلے تولا بعد میں. ہم انکار پہلے کریں گے, پہلے جھوٹوں کا انکار پھر سچے کا اقرار. نہیں کوئی سوائے اس کے, یہ سب جھوٹے ہیں, ایک سچا ہے. انہوں نے کہا ہم تجھے کہتے ہیں ہمارے خداؤں کو برا نہ کہے. نبی نے فرمایا نہیں, میں انکار پہلے کروں گا, یہ نہیں کہ تم انہیں بھی مانو اور اسے بھی مانو. یہ مذہب کا اصول ہی نہیں ہے کہ سب کو مانو. جو قریب بیٹھے یہ تھوڑی سی احمد کرتے رہے, یہ مذہب کا اصول نہیں ہے. یہ مذہب نہیں ہوتا کہ سب کو مانو. مذہب کا اصول یہ ہوتا ہے سچے کو سچا مانو, جھوٹے کو جھوٹا مانو. ہم شیعہ اتنے سالوں سے کیوں قتل ہو رہے ہیں؟ ہمارا یہی قصور ہے. ہم کہہ رہے ہیں سچے کو سچا مانو, جھوٹے کو جھوٹا مانو. چاہے ہمارے ساتھ مناظرے ہوں, مباحثے ہوں, بحث ہو, ہم تو یہی کہتے آ رہے ہیں نا کہ سچے کو سچا مانو, جھوٹے کو جھوٹا مانو. اب یہ دیکھو یہ نعرہ کس طرف سے آ رہا ہے, سب ہی برابر ہیں, سارے ہی ایک جیسے ہیں, سب کو ہی مان لینا چاہیے, کوئی فرق نہیں ہوتا ان میں. جب اللہ کے مہینوں میں فرق ہے, اللہ کے دنوں میں فرق ہے, اللہ کی راتوں میں فرق ہے, تو اللہ کی بنائی ذاتوں میں کیوں نہیں فرق ہو سکتا؟ یہ کس نے نعرہ بلند کیا ہے؟ انہیں بھی رضی اللہ کہہ دو, انہیں بھی رضی اللہ کہہ دو. ہمیں پتہ چل رہا ہے تمہاری یہ بات کہاں تک جانا چاہتی ہے.
تم اس ملک میں کیا قانون بنانا چاہتے ہو کہ آل محمد کو رضی اللہ کہا جائے گا؟ تمہارے کہنے سے نہ ہم آل محمد کو رضی اللہ کہیں گے، نہ کہتے تھے، نہ آئندہ کہنے کی کوشش کریں گے۔ ہم آل محمد کو علیہ السلام کہتے تھے، کہتے ہیں، کہتے رہیں گے۔ لیکن اگر تم نے آل محمد کے دشمنی میں آل محمد کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھا، پھر تمہارا قانون تمہارے گلے میں پڑ جائے گا۔ ہم اگلے دن تم سے پوچھیں گے اگر تم نے آل محمد کو رضی اللہ کہنا ہے، پھر جبریل کو بھی رضی اللہ کہو، میکائیل کو بھی رضی اللہ کہو، اسرافیل کو بھی رضی اللہ کہو۔ اگر تو کہے گا جبریل علیہ السلام ہے، میکائیل علیہ السلام ہے، تو ہم تیرا گریبان پکڑ کے پوچھیں گے یہ کیسا علیہ السلام ہے جو رضی اللہ کے دروازے پہ کبھی درزی بن جاتا ہے، کبھی فقیر بن جاتا ہے، کبھی یتیم۔ یہ کاغذ آل محمد کے نام کے ساتھ رضی اللہ آ ہی نہیں سکتا۔ رضی اللہ تعالی عنہ عہدہ نہیں، دعا ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ کا کسی پڑھے لکھے بندے سے ترجمہ تو کروا لو۔ رضی اللہ کا ترجمہ ہے میرے اللہ ان پہ راضی ہو جا، اور اللہ ان پہ راضی ہوتا ہے جن سے کبھی ناراض ہو۔ جو بول سکو وہ تو بولو۔ ہمیں کوئی ایک موقع ایسا دکھا جہاں پہ اللہ آل محمد سے ناراض ہوا۔ اگر تو کہے گا ان کی رضائیں دکھا، میں رضائیں دکھاتا ہوں۔ یہ 100 کے مرضیاں خریدتے ہیں۔ میرے شیعہ سنی برادران تشریف فرمائیں، صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھو، کہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یا تو میرے ملک میں ایک مثال ایسی دکھاؤ ہم نے کبھی اعتراض کیا ہو کہ آپ فلاں نام کے ساتھ رضی اللہ نہ لکھیں۔ ایسا کبھی ہوا؟ آپ جس کے ساتھ رضی اللہ لکھنا چاہتے لکھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن صحابہ اور اہل بیت کی برابری نہیں ہو سکتی۔ یہ چند لوگ صحابہ کو اہل بیت کے برابر لانا چاہتے ہیں، پہلے صحابہ سے تو پوچھ لو کہ وہ اہل بیت کی برابری کرنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے۔ مجمع چپ ہے تو میں جاہد کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں، اگر آپ صحابہ سے پوچھیں گے پھر آپ کی کتابوں میں وہ واقعہ لکھا ہے جب ایک بہت بڑے بندے کے بیٹے نے گھر آ کے اپنے باپ سے شکایت کی تھی کہ بابا مجھے حسن نے کہہ دیا ہے کہ تو میرے نوکر کا بیٹا ہے، بابا حسن نے کہہ دیا تو میرے غلام کا بیٹا ہے۔ باپ نے شکایت نہیں کی تھی، باپ نے کہا تھا لکھوا کے لے آ، جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھ دینا۔ بیٹا مسکرا کے کہتا ہے پھر اتنی قیمتی چیز میں تیرے کفن میں کیوں رکھو؟ صحابی رضی اللہ آل محمد علیہ السلام انہوں نے سب سے پہلے گواہی دی کہ اللہ ہے۔ آج دنیا میں جتنی گواہیاں ہیں وہ ان کی گواہیوں کی وجہ سے۔ موضوع گفتگو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید۔ ان 10 دنوں میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب علی والے توحید پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں۔ اللہ والے اصل میں علی والے ہوتے ہیں، اور علی والے ہی اصل میں اللہ والے ہوتے ہیں۔ ہم صرف اللہ، بس اللہ، فقط اللہ کے قائل نہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کو منوانے والا علی ہے اور علی کو منوانے والا خدا ہے۔ ان دونوں کے درمیان تعلق بڑا اچھا ہے۔ یہ دونوں ہی علی ہیں، وہ علی العظیم ہے، یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ دونوں میں ایک تعلق ہے۔ اس کے دشمن اس نے مارے، اب یہ اللہ کے عادل کے خلاف ہے کہ یہ تو اس کے دشمن مارے اور وہ اس کے دشمن نہ مارے۔ اگر آپ نے مثال دیکھنی ہو تو حارث بن نعمان اس کا دشمن نہیں تھا،
اس کا آیا ہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ نے منوایا ہے کہ علی کیا ہے۔ انشاءاللہ کل سے ٹھیک 10 بجے آپ کے سامنے نماز عشق کی اذان دی جائے گی، صفے عذاب مودت کی نماز ادا کریں گے۔ چڑھ گیا محرم کا چاند، آ گئی جنگلوں میں علی کی بیٹیاں۔ آواز تھوڑی ٹھیک کر سکو تو کرنا، تھوڑی بڑھا دینا آواز۔ میرا سلام ان ماتمیوں پہ جنہوں نے رو کے حسین کا استقبال کیا۔ امام بارگاہ میں یہ سوچ کے قدم رکھنا کہ اس امام بارگاہ میں ایک ماں بیٹھی ہے جو بیٹے کا پرسہ لینے آئی ہے۔ کوشش کرنا ایک آنسو اس کے رومال میں ضرور دینا، وہ خالی نہیں آئی، وہ ایک رومال لے کے آئی ہے، وہ تمہارے آنسوؤں کو اس رومال میں لیتی ہے۔ سیدھی کربلا جا کے کہتی اٹھ حسین میں تیرے زخموں کی مرہم لے کے آئی ہوں۔ علماء کہتے ہیں کہ جب حسین کو مومن کے آنکھ کے آنسو حسین کے زخموں پہ لگاتی ہے، حسین کے سارے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، 2 زخم پھر بھی نہیں بھرتے۔ ماں بیٹے کا ماتھا چوم کے کہتی ہے میں پوری دنیا سے تیرے غم خاروں کے آنسو لے کے آئی تھی، حسین تیرا غم پھر بھی نہیں بھرا۔ حسین کہتے ہیں اماں پوری کائنات بھی روئے، یہ 2 زخم پھر بھی بھر نہیں سکتے۔ نہیں بھی رو کہتے حسین یہ کون سے زخم ہیں؟ حسین تڑپ کے کہتا ایک اکبر کی جوانی، ایک زینب کی چادر، 2 زخم میرے نہیں بھر سکتے، ایک اکبر کی جوانی، ایک عالیہ کی چادر۔ سادات و غیر سادات آرام کر رہی تھی، صحابہ کی بیٹیاں سامان باندھ رہی تھی، محمد کی بیٹی بڑی قریب سے تیاری کا مضمون شروع کیا ہے۔ میں پھر جملہ کہتا ہوں، شاید کسی نے ذہن نہ کیا ہو۔ آرام کرتی رہی صحابہ کی بیٹیاں، سامان باندھتی رہی محمد کی بیٹیاں۔ مدینہ آباد رہا، محلہ بنی ہاشم میں دروازہ زہرا کو تالے لگ گئے۔ علی کی بیٹیاں سامان باندھ رہی تھی اور حسین نانے کی قبر پہ بیٹھے تھے۔ نانے کی قبر پہ بیٹھ کے حسین رو کے کہتا نانا تیرے مدینے کے لوگ مجھے رہنے نہیں دے رہے، حسین تیرا وطن چھوڑ کے جا رہا ہے۔ آواز محمد آئی، حسین کہاں جائے گا؟ رو کے کہتا کہیں جنگل میں جا کے اپنا وطن بناؤں گا۔ حسین وطن آسانی سے نہیں بنتے۔ رو کہتا نانا تو پریشان نہ ہو، وطن اتنا پیارا بناؤں گا، تو ہر شب جمعہ 1.25 لاکھ نبی لے کے میری قبر پہ نہ آئے، مجھے حسین نہ کہنا۔ نانا تیرا حسین وطن چھوڑ آئے۔ نانے کو سلام کیا، حسین قبر رسول سے اٹھے، سیدہ کے دروازے پہ آئے، دروازہ وزنی محسوس ہوا، دروازہ کھولا، سامنے ماں کی شکل والی بہن کھڑی تھی، بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی، حسین کی داڑھی چوم کے جو بی بی نے پہلا جملہ کہا وہ تمہاری ہائے نکلوائے گا۔ بی بی حسین کی داڑھی چوم کر سچ بتا رویا کیوں تھا؟ حسین تڑپ کے کہتے ہیں ولید نے یزید کے ذریعے بیعت مانگ لی، یزید چاہتا ہے میں اس کی بیعت کروں، میں مدینہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تو بی بی رو کہتی حسین اس میں رویا کیوں تھا؟ حسین کہتے رو اس لیے رہا تھا کاش آج حسن ہوتا، میں حسن سے مشورہ کرتا۔ بھائی کی داڑھی چوم کے کہتی رو نہ، حسن بھی میں ہوں، بطول بھی میں ہوں، علی بھی میں ہوں، تیاری ماتم کی پوری کرنا۔ بی بی رو کے کہتی ہے مجھے مشکل بتا۔ حسین رو کے کہتے رو اس لیے رہا ہوں محاذ 2 ہے، میں اکیلا ہوں، اگر کربلا میں جاؤں شام فتح نہیں ہوتی، شام جاؤں کربلا فتح نہیں ہوتی، میں سوچ رہا ہوں میں کہاں لڑوں، کربلا لڑوں یا شام لڑوں؟ بھائی کو بٹھا کے بھائی کا ہاتھ چوم کے کہتے سچ بتا ان میں مشکل کون سا ہے؟ حسین رو کے کہتے زینب شام کے لوگ بڑے کمینے ہیں۔ تڑپ کے کہتی تو کربلا سو جانا، شام جانے تیری زینب جانے۔ رو کے کہتے ہیں زینب تو شام کی گلیوں میں کیسے جائے گی؟ تڑپ کے کہتی تب تک اٹھوں گی نہیں جب شام کی دیواریں نہ بولے حسین نمازی تھا۔ حسین میں شام چلی جاؤں گی، شام کا نام آیا، حسین رو پڑے۔ حسین رو کے کہتے اچھا زینب اگلی مشکل، رو کہتی اگلی مشکل کیا؟ حسین تڑپ کے کہتے فوج 1 ہے، محاذ 2 ہے، فوج کربلا لڑاؤں یا شام لڑاؤں؟ رو کے کہتی میں جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والے کی بیٹی ہوں، اگر تو کہے تو میں فوج تقسیم کروں۔ حسین رو کے دیکھ کر ریت میں بیٹھ کے کہتی چل میں فوج تقسیم کرتی ہوں، ایسے کر اکبر تو رکھ لے، کبرا مجھے دے دے، اصغر تو رکھ لے، سکینہ مجھے دے دے، قاسم تو رکھ لے، فروا مجھے دے دے، اونو محمد تو رکھ لے، لیلا مجھے دے دے۔ حسین کا ماتھا چوم کے کہتی اگر ہو سکے ایک سجاد مجھے دے دینا، مجھے شام کی گلیوں میں تیری یاد آئے، میں تیرے لال کا چہرہ دیکھ۔
अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। आवाजों को बुलंद करना, मेरा अल्लाह इन आवाजों पे रहम फरमाए। रो के कहती ऐसे कर, सजाद मुझे दे दे, मैं वादा करती हूँ मैं तेरा सज्जाद जिंदा लाऊंगी, मेरा कुछ बचे ना बचे मैं तेरा सज्जाद बचाऊंगी। हुसैन की आंखें नहीं सावन के बादल, आवाज आई महाज भी रख लिया, फौज भी तकसीम कर ली, तू शरीकत और हुसैन है। ये कह के हुसैन बहन के हुजरे से बाहर निकले, एक कदम हुजरे के अंदर एक बाहर, हुसैन के कदम रुक गए। रो के कहती अब क्यों रुका? हुसैन रो के कहते एक मुश्किल और है, तड़प के कहती मुझे वो मुश्किल भी बता, मैं मुश्किल कुशा की बेटी हूँ, अब कोशिश करना सीने पे हाथ मारना। हुसैन रो के कहते ज़ैनब अब्बास को कौन बताएगा? अब्बास का नाम आना था, और जिनकी छतों पे अलम है, और जो गाजी के मुरीद बैठे हो। रो के कहती अम्मा फिजा अब्बास को मेरे हुजरे के दरवाजे पे ला। अब्बास आलिया के दरवाजे पे आया। बीबी ज़ैनब रो कहती अब्बास पहली और आखिरी बार कह रही हूँ, जो हुसैन कहता जाए वो करता जा, जो हुसैन कहता जाए वो करता जा। इधर हुसैन का कदम हुजरे से बाहर आया, अब्बास ने सर से अमामा उतारा, हुसैन के कदमों में रखा। रो के कह लगा मैंने इनकार कब किया था, बहन से सिफारिश क्यों करवा? मौला मैंने इनकार कब किया था, सिफारिश क्यों करवाई? हुसैन की आवाज है अब्बास ये फहरिस्त ले। मौला किसकी फहरिस्त? फरमाया बनी हाशम के मर्दों के नाम। इन सब के घरों में जाके गया, हुसैन इब्ने अली कह रहा है कि तुमने मेरे साथ वतन छोड़। अब्बास ने फहरिस्त पढ़ी, अकबर, कासम और मोहम्मद। जब आखिर में देखा ना अली असगर इब्न अल हुसैन, अब्बास हुसैन के चेहरे की तरफ देखने लगा, 3 दिन का असगर मां के बगैर चला जाएगा? तूने हाय ना कहा। हुसैन रो के कहते अभी एक, जब कहना एक फरिश्त बाकी है, अब्बास कहने लगा एक ही बार सारी फरिश्ते बता दे। हुसैन ने रोते रोते जेब में हाथ, दूसरी फरिश्त निकाली, सबसे पहले नाम पे नजर पड़ी, ऊपर लिखा ज़ैनब बिन्ते अली यसीरा शाम। ज़ैनब का नाम आना था, अब्बास का चेहरा नहीं, मौत की जर्दी है। रो के कहने लगा अली की बेटी मदीने से जाएगी। आवाज आई हाँ ज़ैनब मदीना छोड़ रही है। रो के भाग के उम्मुल बनीन के हुजरे में गया, रो के दा एक लम्हे के लिए मुझे अपनी चादर दे। माँ की चादर हुसैन के कदमों पे रखी, रो के दा मेरी रुकैया साथ ले जा, ज़ैनब मदीने रह, जहां कहेगा मेरी रुकैया जाएगी। मौला ज़ैनब ना लेके जा, मौला अली की बेटी को मदीने से ना लेके जा। हुसैन रो के कहते ना अब्बास, ज़ैनब के खुतबों ने दीन बचाना, अब्बास नहीं है। तड़प रहा है गाजी, बस खत्म करूं, तैयारी मुकम्मल हुई। ऊंट माला बनी हाशम में आके खड़े हो गए। कितने ऊंट लेके गए थे हुसैन? 53 ऊंट। हाफिज कफैत ने अपनी किताब में इन ऊंटों का सामान लिखा है। मैं सामान पढ़ूं जिगर फट जाए, माफी मांग के 2 ऊंटों का सामान पढ़ने लगा हूं। जो सैयद बैठे मुझे माफ कर देना। हाफिज कफैत लिखते हैं 10 ऊंटों पे सैयदादियों की चादरें थी। तू मातम न कर सका, तूने खुद को अमीर समझा। जिसने हाय ने की अगले ऊंट का सामान पढ़ो, कहते 15 ऊंटों पे अकबर की शादी का सामान था। हुसैन बेटे के सेहरे लेके घर से चला था कि कहीं कोई ऐसा मौका आए मैं अकबर के सेहरे सजाऊं। ऊंट मोहल्ला बनी हाशम में खड़े हो। आले मोहम्मद की मस्तूरात घरों से आना शुरू हुई। मर्द घोड़ों पे बैठ गए, मस्तूरात महमलों पे बैठनी शुरू हुई। सुगरा के हाथ में दरवाजों की चाबियां आनी शुरू हुई। जब सब बैठ गए, हुसैन रो के आवाज, गाजी जी मौला। अब्बास हर कोई आ गया। अब्बास की आंखें नीचे। हुसैन करीब आके थे, अब्बास हर कोई आ गया। अब्बास फिर चुप। हुसैन कांधा हिला के कहते, गाजी मैं तुझसे पूछ रहा हूं, हर कोई आ गया। अब्बास रो के कहते, अली की बेटी नहीं आई। मैं मौला से तौफीक मांगता हूं, मैं वैसे पढ़ सकूं जैसे पढ़ना चाहता हूं।
علی کی بیٹی نہیں آئی، علی کی بیٹی کا نام آنا تھا حسین، رو کہتے عالیہ ابھی تک نہیں آئی، نہیں عالیہ نہیں آئی۔ حسین تیز قدموں سے چلے، کتاب کہتی ایسے گئے جیسے محمد زہرا کے دروازے پہ جاتے تھے، دروازہ زینب کے باہر کھڑے ہو کے جیسے رسول زہرا کے دروازے پہ سلام کرتے تھے، آواز ہے السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادر الرسالہ، محمد کی بیٹی حسین کا سلام ہو۔ اندر سے عالیہ کی آواز ہے علیکہ السلام یا اخی، میرا بھائی بہن کا سلام ہو۔ حسین رو کہتے زینب اگر تو کہے تو قافلہ لے کے چلے، زینب رو کے کہتی اگر تو کہے تو میں باہر آؤں، اگر تو کہے تو میں باہر آؤں۔ حسین رو کہتا مر جاتا تیرا حسین تجھے باہر نہ آنے دیتا، میری مجبوری بن گئی، دین آنے کا بچانا، ولایت بابے کی بچانی ہے۔ رو کہتی تو نہ رو، میں گھر سے باہر آ رہی ہوں۔ بی بی کی تطہیر والے حجرے کا پردہ اٹھا، سر سے لے کے پاؤں تک ماں کی چادر میں لپٹی قرآن کی آیت۔ بی بی نے اپنا بائیں ہاتھ باہر نکالا، اکبر دوڑ کے آیا، بی بی نے اکبر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، اکبر نے سورہ مزمل کی تلاوت شروع کی۔ علی کی بیٹی نے بائیں ہاتھ باہر نکالا، حسن کا یتیم دوڑ کے آیا، بی بی نے قاسم کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، قاسم نے سورہ دہر کی تلاوت شروع کی۔ علی کی بیٹی کا دوسرا پاؤں حجرے سے باہر آیا، اونو محمد نے سروں سے امام میں اتارے، اپنی ماں کے قدموں کے نشان مٹانے شروع کیے۔ آگے آگے علموں والا عباس ہے، سر سے امامہ اتار کر الحجا الحجا الحجا، پروازیں بند کرو، محمد کی بیٹیاں گھر سے باہر آ گئی۔ ابھی زہرا کی حویلی ختم نہیں ہوئی، زینب رو کہتی حسین کتنا چلنا ہے، میں تھک گئی ہوں۔ آواز آئی ابھی تھک گئی، 72 بازار، 144 گلیاں، 228۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، زینب ابھی تھک گئی، زینب ابھی تو ماں کی حویلی ختم نہیں ہوئی۔ رو کے کہتی حسین میرے پاؤں سوج گئے۔ ادھر علی کی بیٹی اپنے محمل کے قریب آئی، بی بی کا محمل کے قریب آنا تھا، اب علی کی بیٹی کو سوار ہونے کے لیے کوئی آسرا چاہیے تھا۔ زینب ابھی اونٹ کو دیکھ رہی تھی، غازی کی نظر پڑی، غازی دوڑ کے جیسے قاری قرآن کے لیے ہاتھ بڑھاتا، عباس نے گھٹنے زمین پہ رکھے، آواز آئی نوکر کو شرف دے، میں تجھے سوار کراؤں۔ رو کے کہا اللہ تیرے بازو سلامت رکھے، آج تو نے سوار نہیں کروانا۔ اکبر دوڑ کے آیا، فرمایا آج بیٹا بن کے میں چڑھاؤں، فرمایا تو نے بھی سوار نہیں کروانا۔ قاسم رو کہتا ہوں تو میں یتیم، لیکن بیٹا تو تیرے حسن کا ہوں، اگر کہے تجھے حسن بن کے سوار کرواؤں، فرمایا تو نے بھی سوار نہیں کروانا۔ اور محمد آگے دے اما ہم سوار کروائے، فرمایا اکبر کا صدقہ ہو میرے قریب نہ آنا۔ حسین قریب آ کے زینب اگر تو چاہے تجھے تیرا ویر سوار کروائے۔ آواز ہے جس نے بھی کروانا کروائے، لیکن آج وہ آئے جس نے واپس مدینے اتارنا ہے۔ اکبر پیچھے ہٹا، غازی پیچھے دوڑا، سجاد کی آواز ہے بسم اللہ تیرا سجاد حاضر، اے میں شام تیرے ساتھ، میں کوفے تیرے ساتھ، میں درباروں۔ یزید جتنا چھپا رہا تھا حسین اتنا ہی چھا رہا ہے۔ آل محمد ذات بلند تر صلوات۔ سیدزادہ سید ساجد حسین بہاری شاہ صاحب آف ڈیرا اسماعیل خان والے تشریف فرما نے بہت اچھا انہوں نے پہلے بھی اشرا ساڈے کو پڑھ گئے نے تے انشاءاللہ بہت ہی اچھی ابتدا کرن گے، بہت کامیاب اشرا پڑھن گے۔ آل محمد دی ذات تے بلند تر صلوات۔ زمانے بھر کے سبھی حسینوں کی بندگی کا مزاج اکبر، زمانے بھر کے سبھی حسینوں کی بندگی کا مزاج اکبر ہے، قلب زینب کی سلطنت پہ ہمیشہ تیرا ہی راج اکبر۔ نبی بھی دیکھے کہ حسن یوسف سے لے رہا ہے خراج اکبر، کیوں
جو کل محمد تھا آمنہ کا وہی ہے لیلا کا آج اکبر، جو کل محمد تھا آمنہ کا وہی ہے لیلا کا آج اکبر، یہ جو شبیہ نبی بنا ہے وہ کس قدر دل نشین ہوگا کہ جس کا بابا حسین سا ہے وہ آپ کتنا حسین ہوگا۔ ممبر مظلوم کربلا پہ خطاب فرمانے کی سعادت حاصل کریں گے ذاکر مسافرہ شام مصور گام ذاکر سید ساجد حسین شاہ صاحب آف ڈیرہ اسماعیل خان۔ آل محمد دی ذات تے بلند تر سلو۔ دعا برائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ورزقات ان تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد ناود علی مظہر العجائب، تجدہ عون اللقا فی النوائب، کلو ہم وغم سینجلی، بے عظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بے نبوتک یا محمد یا محمد یا محمد، بے ولایتک یا علی یا علی یا علی علیہ السلام، ادرکنی فی سبیل اللہ۔ ملک اللہ عظیم عبادت اپنی بارگاہ قبول فرما۔ بانیان مجالس، بانیان ایام غم، میرے بہت ہی ذی عزت بزرگوں اور بھائیوں دا اہتمام، سائیو محنت خرچ اخراجات لنگر نیاز ذکر دا صدقہ ملک اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما۔ تمام شیعہ سنیاں نو، اس علاقے دے عزاداراں نو آپس پیار محبت اتفاق اتحاد ہمیشہ مستے نصیب فرما۔ ملک اللہ ذکر دا صدقہ نفرتاں عزاداراں دی نسلیں تو ہی دور فرما۔ عزاداراں دی عزاداری دی جلوساں دی مجالس دی مومنین ذاکرین علماء دی ہر قدم دی خیر فرما۔ تھوڑے بندے آمین آدھے پہی ہوئے، سارے بندے آمین آکی کرو۔ دعا مندی قبولیت والی جگہ ہے مجلس شبیر۔ معصومین فرمیندن جیڑی دعا خانہ کعبہ قبول نہ ہوئی او ذکر شبیر قبول ہوگی۔ سیدہ اور الحمدللہ بہن برادہ کئی دفعہ دزوارا میری ذاکری دی ابتدائی تھوڑے کولے چنگی دعا منگن لگا، آمین واجب نہیں اوجب سمجھ کے کہے ملک اللہ واسطہ علی بادشاہ دیاں عزت والیاں دیاں دے سفران، کریم اللہ واسطہ رضا بادشاہ دی رلی ہوئی بہن دے 1600 میل پیدل سفر با، اتنے حد دعا واسطے بلندن اے تک کسے مومن عزادار نو موت نہ دیویں جے تک کربلا و شام دا زوار نہ بڑا۔ حالات بہتر ہوئے، چنگے ہوئے، کرونا ختم ہوئے، عزادارانو اتنا رزق دے اسے سال دھیاں بھیڑا نہ رلا کے کربلا و شام دی زواری کرا۔ سر وقت امام قائم بادشاہ دا جلد ظہور فرما۔ رب صلی اللہ محمد وآل محمد ساریاں دعاں دی قبولیت واسطے مل کے باواز بلند صلوات سارے تلاوت فرما۔ کوشش کرو بھئی جتنی عظمت مصطفیٰ دل بلند ہے، بلند آواز نال سارے عبادت کرو، سونی صلوات پڑھو۔ آل محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ عزت والے عزادار اس کریم اللہ دنا جنت سب تو بڑا احسان ہے، ہتفا کو دے میں کوئی انسان بڑھائے، انسان بڑھا کے وقت ملک اللہ نے احسان کی تا مسلمان بڑھایا، انسان اور مسلمان بڑھا کے چودہ دے مالک بہت بڑا احسان ایک ہی تا 13 رجب دے دن خانہ کعبہ دے وچ کریم اللہ نے ہتفا کو دے میں کو علی جیسا امام عطا کی تا۔ سارا دے مالک دنا ہے باواز بلند مالک دنا چاہو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، باواز بلند نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، سارے بولو یزیدیت، مردباد اہل بیت دشمن دے لعنت،
بے شمار بی بی سیدہ دے دشمن تے لعنت بے شمار فدق دے چوراں بغیرتاں تے لعنت بے شمار بالاخص کن فوز حرامی تے لعنت بے شمار مل کے باوازے بلند صلوات سارے تلاوت فرماؤ اجازت ہے میرے بزرگاں بھراواں دی میں مجلس سناواں بڑے عرصے بعد تساں عزاداراں دی زیارت دا شرف نصیب ہویا کیونکہ حسین بادشاہ دے عزادار دی زیارت میں سمجھنا کیونکہ حسین دے عزادار دا بہت بڑا مقام بہت بڑی عزت بزرگاں دے رندن میں آسن قبراں تے پوس